رمضان شریف کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور رمضان شریف میں ہمارے معمولات کیسے تھے، ہماری مصروفیات کیسی تھیں۔ ابھی تو 3-4 دن گزرے ہیں، کیا ہم نے ان معمولات کو ابھی بھی اپنی زندگی میں ویسے شامل کیے رکھا ہے؟ ان 3-4 دنوں میں عبادت خداوندی کی ہماری روٹین ابھی بھی وہی ہے؟ اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے اور اپنی طبیعت اور مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے، جس کے جواب سے ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں یا سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسی خود احتسابی کا فرض اگر ادا نہ کیا تو پھر جب تک زندگی ہے کئی رمضان آتے رہیں گے اور عید الفطر بھی اپنا پیغام دے کر یہ دن بھی گزر جاتا رہے گا۔ ایک رسم و روایت کی صورت میں جو ہمارا سامنا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، زندگی یوں گزر جائے گی۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا رمضان شریف کے بعد پہلا جمعہ ہے اور 3-4 دن کا جو ہمیں وقفہ مل رہا ہے، سب کے لیے، ہر عمر کے طبقے کے لیے، نوجوان ہیں، بزرگ حضرات آپ بیٹھے ہیں، ان 3-4 دنوں کا جو ایک حساب ہے نا، یہ حساب ہمیں زندگی بھر کے حساب کتاب کے لیے نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر ان 3-4 دنوں میں ہم نے ابھی تک رمضان شریف کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، فرائض و واجبات کے علاوہ دیگر جو ہماری نفلی عبادات کا معمول تھا، روزے دار کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتا رہا، روزے دار کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز مغرب کے بعد 3 دوگانے 6 رکعات اوابین کے نام سے جو نوافل ہیں وہ بھی پڑھتا رہا، اور وہ جو اضافی وقت تراویح کی صورت میں کم از کم 1 گھنٹہ اضافی جو وہ روزانہ دیتا رہا، ان 3-4 دنوں کے اندر اس نے یہ جو نفلی عبادات تھیں، یہ جو اضافی وقت تھا، اپنی زندگی کے اندر اس نے اس وقت کو دوبارہ دہرایا ہے یا نہیں دہرایا؟ ایسی نفلی عبادات کے اوپر اس نے پابندی کی ہے یا نہیں کی؟ اگر اس کا جواب مثبت ہے تو حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے کہ ایسے افراد اپنی زندگیوں میں رمضان شریف سے صحیح فائدہ، مثبت فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اور اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر رسم و روایت ہمارا حصہ ہے، جیسے ہم پہلے چل رہے ہیں ویسے ہم چلتے رہیں گے، لیکن یہ زندگی اور یہ روٹین اور یہ رسم و روایت ایمانی حوالے سے کوئی نفع مند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، دین اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، انسان کی عزت اس کی انسانیت کی وجہ سے ہے، اور انسانیت پروان چڑھتی ہے اسلامی تعلیمات کی صورت میں۔ اسلامی تعلیمات کو اگر آپ 2 لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ہے لفظ اوامر اور دوسرا لفظ ہے نواہی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مأمورات اور منہیات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اوامر و نواہی کا، مأمورات و منہیات کا۔ دین اسلام کی تعلیمات میں ایک طویل فہرست ہے کہ جن کو کرنے اور بجا لانے کا اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے، ان کو اوامر اور مأمورات کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑی فہرست ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے منہیات میں رکھا ہے، یعنی ان کو نہ کرنے کا حکم ہے کہ وہ کام تمہیں نہیں کرنے، اس کے قریب تمہیں نہیں جانا۔ اب یہ کرنا اور نہ کرنا، یوں سمجھیے اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہی ایک ہی بات ہی سمجھ جائیں، کرنا اور نہ کرنا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کرنا اور نہ کرنا جتنا رمضان شریف نے ہمیں سکھایا ہے، اس انداز میں، اس طرز میں کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ رمضان شریف کی سحری اور افطاری جو دو کردار ہیں روزے میں، ان دو کرداروں نے جتنا ہمیں دین دنیا کو سمجھایا ہے اور دنیا آخرت کو سمجھایا ہے اور اسلام کی روح کو سمجھایا ہے، آپ یقین کیجئے اس کی مثال یوں سمجھیں کسی اور حکم خداوندی سے اتنا نہیں سمجھ سکتے ہم، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جتنا ہم اس رمضان شریف کی روٹین سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ سارے رمضان شریف کے اندر جو ہم نے 14 سے 15 گھنٹے کے لیے نہیں کیا، افطاری کے بعد وہ کر رہے تھے، اور باقاعدہ عید والے دن تو حکم تھا کہ جو نہیں کیا وہ کرو، جو ترک کیا اب اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے حکم پر ہم نے رمضان شریف میں جو کچھ نہیں کیا، اپنے پروردگار کے اسی حکم پر ہم نے رمضان شریف کے بعد کرنا شروع کر دیا۔ اپنے پروردگار کے حکم پر رمضان شریف میں جن کاموں سے ہم رکے ہوئے تھے، چاہے وہ حلال ہی تھے پھر بھی رکے ہوئے تھے، اپنے پروردگار کے حکم ہی پر رمضان شریف کے بعد حلال کی صورت میں ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو کرنا بھی اللہ کے حکم پر ہوا اور نہ کرنا بھی اللہ کے حکم پر ہوا۔ اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ ہم نے کھانا پینا نہیں کیا، ہم نے خواہشات کا پیچھا نہیں کیا رمضان شریف میں۔ اب وہ جو ہماری خواہشات ہیں جائز ہیں، ہم ان کو کر رہے ہیں، اور وہ جو کھانا پینا نہیں کر رہے تھے وہ کھانا پینا بھی ہم صبح شام کر رہے ہیں۔ تو رمضان شریف نے دراصل ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے کہ تمہارا کرنا اور نہ کرنا، مأمور اور منہی، حکم بجا لانا اور رک جانا، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے۔ اب رمضان شریف سے ہٹ کر جب ہم اپنی زندگی کا ویسے روٹین میں جائزہ لیتے ہیں نا، جو ہمارا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، برتاؤ ہے، کتنے کام ہیں جو کرنے کے نہیں ہوتے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے کام ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ جو کام نہیں کرنے کا تھا وہ ہم نے کر لیا، بعد میں بیٹھ کر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کام کرنے کا ہوتا ہے اس کو نہ کر کے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ ہماری روزانہ کی روٹین ہے یا نہیں؟ یہ چلتی پھرتی زندگی کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کر کے پچھتا رہے ہیں، کبھی نہ کر کے پچھتا رہے ہیں۔ لیکن جو مسلمان اپنے کرنے اور نہ کرنے دونوں کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، وہ پچھتاتا نہیں ہے، اس کا پچھتاوا ختم ہو جاتا ہے، اس کی شرمندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کرنے سے پہلے بھی رب کے حکم کا متلاشی ہوتا ہے کہ کیا رب نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ نہ کرنے سے پہلے بھی رب کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے کہ رب کی رضا نہ کرنے میں ہے یا کرنے میں۔ 14 سے 15 گھنٹے خواہشات کے باوجود نہیں کیا، انعام کیا ملا؟ افطاری کی صورت میں بات ساری ہمیں سمجھ آ گئی۔ پیاس اور بھوک سے لڑنے والا آدمی، طبیعت اس کی تقاضا نہیں کر رہی تھی، حکم خداوندی کی وجہ سے روزہ بھی اس نے رکھا، اور سارا دن اس نے کشمکش میں گزارا،
عام آدمی سے ہٹ کر اس نے بھوک اور پیاس کا سامنا زیادہ کیا۔ ایمان سے بتائیے، جب پہلا گھونٹ اس کے حلق میں اترتا ہے اس کے جسم اور روح کو تازگی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہ تو ہمارے سامنے نتیجہ ہے کہ اگر تم نے 14 سے 15 گھنٹے 13 گھنٹے جو بھی ایک دن کی روٹین ہوتی ہے، اگر تم نے میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے خواہش کو ترک کیا اور قدرت طاقت کے باوجود بھی نہ کیا، چھوڑ دیا میرے حکم کے اوپر، میں تو تمہیں اسی دن ہی دکھاؤں گا کہ میرے حکم پر عمل کرنے میں سرور کتنا ملتا ہے، خوشی کتنی ملتی ہے، دل کو راحت کتنی ملتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے کہا کہ سحری اور افطاری یہ صرف کھانا ترک کرنے اور کھانے کو دوبارہ شروع کرنے کا نام نہیں ہے، آپ اسی سے دنیا اور آخرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ رمضان شریف نے ہمیں جو درس دیا ہے اس درس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سحری اور افطاری سے آپ دنیا اور آخرت دونوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا مشقت کا نام ہے۔ مومن کی زندگی میں دنیا کے اندر آرام نہیں ہے۔ 2 طلب اس کو تھکا کے رکھ دیتی ہیں، 2 طلب، 2 طرح کی بھاگ دوڑ اس کو آرام سے محروم رکھتی ہے۔ آرام کرتا ہے ایک روٹین میں، لیکن وہ چاہے کہ میں ہر وقت اسی آرام میں رہوں، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ رزق حلال کی طلب اور آخرت کی طلب، کیا عرض کر رہا ہوں؟ رزق حلال کی طلب اور آخرت کی طلب، اور دونوں طلب کا ہونا ضروری بھی ہے۔ ایک کی مد میں دوسری کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ رزق حلال کی طلب میں آخرت کی طلب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آخرت کی طلب میں رزق حلال کی طلب والی ذمہ داریوں سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ تو بتائیے، جس کے سر پر یہ 2 ذمہ داریاں لٹک رہی ہیں اور عظیم ذمہ داریاں دور حاضر میں، ادھر بھی ٹائم دینا ہے اور جدھر آئے بیٹھے ہیں یہ بھی ٹائم دینا ہے زندگی میں، تو اس مومن کی زندگی میں آرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روزے نے سکھایا کہ بھوک ہے، پیاس ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، یہ دنیا ہے، اور افطاری نے سکھایا کہ بھوک پیاس کی مشقت کے بعد، شدت کے بعد، تکلیف سہنے کے بعد تم جو اب رب کی نعمتیں کھا رہے ہو اور وافر مقدار میں تمہارے سامنے پڑی ہیں، اس سے تم آخرت کا درس لے لو کہ اگر ہم نے خدا کے حکم کے مطابق تکلیفیں جھیلنا شروع کر دی، برداشت کیا، ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا، مصائب کا سامنا کیا، تو جیسے افطاری نے تکلیف کا ہمیں صلہ دیا نا نعمتوں کی صورت میں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں انعام دے گا، دنیا والی مشقت والی زندگی کا صلہ دے گا۔ یہ رمضان شریف کا بہت بڑا درس ہے جس کو سننے سمجھنے سے ہم محروم ہیں اور ہم ان چیزوں کے اندر غور نہیں کرتے۔ ایک ہے عمل اور ایک ہے انعام۔ انعام بغیر عمل کے نہیں ہے، اور عمل ہو اور انعام نہ ہو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس قانون کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا ادھورا پن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سارا مہینہ ہمیں عمل میں رکھا، اور 3 دن پہلے جو ہم نے ایک فطرتی خوشی منائی نا عید الفطر کی صورت میں، اس عید کی خوشی نے ہمیں سمجھایا کہ جہاں عمل ہوگا وہاں میری بارگاہ سے انعام ضرور ہوگا۔ تو آخرت میں بھی رضائے الہیہ کا جو انعام ہے، سب سے بڑا جو انعام ہے، اس کے تبھی مستحق ہو سکتے ہیں جب یہ دنیا والی زندگی عمل کے اندر گزری ہو۔ مزدور کو مزدوری لینے کا ذوق تب آتا ہے جب اس نے خون پسینے کی دن بھر کمائی کی ہوئی ہے ہی نہیں۔ ایک مزدور کو آپ نے پکڑا ہے اور اس نے مزدوری ڈھنگ سے نہیں کی، اس نے کام تھوڑا کیا ہے، آرام زیادہ کیا ہے، سستی سے اس نے کام لیا ہے، آپ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہوئے شام کو اس کو مزدوری تو دیں گے، لیکن آپ کا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے۔
آپ کہہ رہے ہوں گے، اس کو نہیں بھی کہیں گے تب بھی آپ کہہ رہے ہوں گے زبان حال سے کہ یہ تو حلال کی کمائی لے کر گھر نہیں جا رہا۔ کیوں؟ کہ تو نے مزدوری صحیح نہیں کی، اور جس مزدور نے واقعتاً مزدوری کی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے مزدوری کی ہے، آپ جب اس کو مزدوری دیں گے آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوگا۔ 800 1000 آپ دے رہے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کے دل میں یہ تک اس وقت خیال نہیں آتا کہ یار میری جیب سے کیوں 800 جا رہا ہے، 1000 روپے کیوں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وقت مزدور کی محنت کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے کہ یار اس نے اس 1000 روپے کو حلال کیا ہے، یار لگ کر اس نے کام کیا ہے، واقعی یار یہ اس انعام کا مستحق ہے، مجھے دینے میں خوشی ہو رہی ہے۔ اور وہ جو دوسرے والا تھا سست، اس کا وہ آخری دن ہوگا آپ کے پاس، آپ اگلے دن اپنے مال کو بچانے کی خاطر آپ اپنے مزدور کو تبدیل کر لیں گے۔ یہ ایک دنیاوی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مزدور کو مزدوری دینے میں بھی خوشی کب ہوتی ہے، اور مزدور کو مزدوری لینے میں بھی مزہ کب آتا ہے، جب محنت کے بعد نتیجہ آتا ہے، اور عمل ہو انعام نہ ہو، عمل نہ ہو اور پھر ایسے ہی انعام مل جائے، اس میں اپنی عقل کا ہمیں علاج کرانا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید آپ پڑھیں، اللہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، جہاں بروز حشر کی جزا کا ذکر ہے، بدلے کا ذکر ہے، آپ ان آیتوں کو کھنگالیں، دیکھیں، سارا پرکھیں، جہاں جزا کے الفاظ آئیں گے اس سے پہلے آپ کو عمل اور محنت کے الفاظ ضرور ملیں گے۔ سب سے بڑا صلہ کیا ہے بروز حشر؟ جنت۔ کیا ہے جناب؟ جنت۔ اس جنت کے لیے بھی اللہ نے جو دستور بیان فرمایا تو فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ جنت جس کا میں نے تمہیں وارث بنانا ہے۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس سبب اس عمل کے جو عمل تم نے دنیا میں کیا اس کی وجہ سے تمہیں اس کا اب وارث بنانا ہے۔ ساری سمجھ آ گئی کہ عمل تھا تو انعام مل رہا ہے، رمضان شریف میں عمل تھا تو عید الفطر کی صورت میں انعام مل رہا ہے۔ تو وہ مہینہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لیے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے، اب ہم اس سے کتنا سبق لے رہے ہیں یہ پھر ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات پر غور کریں، اور وہ بات یہ ہے کہ خواہشات، جو شخص خواہشات کو ترک کرنا نہیں سیکھتا وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اس نے نیا کاروبار شروع کیا، میں کاروبار کی مثالیں زیادہ دیتا رہتا ہوں، میرے پاس دکاندار بکثرت آتے ہیں یہاں پر، وہ اپنے گھریلو اخراجات کے اوپر خصوصی توجہ دے گا کہ اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا خرچ کر رہا ہوں گھر میں، بہت ساری خواہشات، دیگر دکاندار اپنی منمانی کر رہے ہوں گے، کبھی کچھ منگوا رہے ہوں گے، کبھی کچھ منگوا رہے ہوں گے، کبھی کچھ منگوا رہے ہوں گے، چل رہا ہے جناب، دسترخوان بچھا ہوا ہے دکان کے اوپر، لیکن وہ اپنی خواہشات کو دبائے بیٹھا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کی منزل ابھی دور ہے، اس کو ابھی مطمئن ہونا ہے کہ میری آمدنی کتنی ہے، میرا خرچ کتنا ہے، اور وہ اپنے کاروبار میں تبھی کامیاب ہوگا جو اس کا سائیڈ خرچ ہے، جب اس کے اوپر وہ کنٹرول کرے گا، دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کو جب وہ دبا لے گا۔ جیسے ہی وہ خواہشات کو دبانا سیکھے گا بچت اس کی خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی کے معمول میں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے؟ رمضان شریف نے ہمیں بہت بڑا درس اس حوالے سے یہی دیا ہے کہ اگر تم نے خواہشات کو دبانا سیکھ لیا ہے، خواہشات پر غلبہ پانا سیکھ لیا ہے، تو پھر انعام کی کوئی بات نہیں، انعام خود تمہارا منتظر ہے۔ جنت کی
جہاں جہاں نعمتیں ذکر کی گئی ہیں ان نعمتوں کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی بیان ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ الفاظ مختلف مقامات پر ملتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ جنت کے اندر تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی بھی تم خواہش کرو گے. اب جنت کی دیگر نعمتوں سے ہٹ کر تھوڑا سا اس بات پر توجہ دیں کہ ایک ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر. سورہ رحمان پڑھیں، بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو دنیا میں بھی ہیں اور جو ہمیں جنت میں ملنے والی ہیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے انشاءاللہ. تو ان کی آپ فہرست دیکھیں. لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے پورے کا پورا تصور ہے کس کس نعمت کو گنوائیں. چلو تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. یہ تو بہت بڑی نعمت ہو گئی. ایک ہے کہ ہمارے پاس فہرست ہے کہ یہ ملے گا، اور ایک ہے کہ کہنے والا کہہ دے جو مانگو گے ملے گا. بات ہی ختم ہو گئی. جنت کی اس نعمت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تمہاری طبیعت خواہش کرے گی، تمہارا دل مانگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتی نے اس دنیا میں رضائے الہی کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا تھا اگرچہ اس کی طبیعت خواہش کر رہی تھی. یہ بالکل یہ عجیب ایک نقشہ ہے، آخرت کا نقشہ. یہ دنیا کے نقشے سے ایک ایسا ملتا جلتا ہے کہ یہاں اگر ہم نے رب کی رضا کے لیے خواہشات کے باوجود چیزیں چھوڑ دیں تو وہاں پھر ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا کا یہاں پر احترام کیا تھا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے تھے. رمضان شریف نے یہی سکھایا کہ 13 سے 14 گھنٹے تم نے خواہش کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر تم نے کنٹرول میں رکھ لیا تو افطاری ہی میں دیکھ لینا جو تمہاری خواہش ہوگی جس نعمت کی کھانے کی وہ تمہارے سامنے میسر ہوگی، موجود ہوگی. تم نہ صحیح کسی اور توسط سے تم تک پہنچ جائے گی، تم خوشی سے اس کو تناول کرو گے. کیوں کہ تمہاری خواہش تھی. اسی دن ہی پتہ چل گیا کہ رب کی رضا کے لیے جس نے خواہشات کو دبانا سیکھ لیا ہے نا، کنٹرول میں لانا سیکھ لیا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی. یہ رمضان شریف کا بہت بڑا ہمارے لیے درس ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف نے جو ہمیں سب سے بڑا درس دیا وہ یہ ہے جس کو ہم شریعت کی زبان میں استقلال کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں، اپنی زبان میں مستقل مزاجی کہتے ہیں، ثابت قدمی کہتے ہیں. میں یہ بات لکھتا بھی رہتا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ دعا میں بھی اس کو آپ اپنی دعاؤں میں بھی اس کو شامل رکھیں. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 استقامت. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے جس میں سب نعمتیں شامل ہوگی. کیا عرض کر رہا ہوں؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 استقامت. جو اچھا کام کریں رضا الہی کے لیے کریں، کوئی اور لالچ نہ ہو، ریاکاری کو قریب نہیں آنے دیں. یہ اخلاص ہے. اور ڈٹ کے کریں، ہمیشہ کریں، چھوڑیں نہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں. اخلاص اور استقامت یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ 2 نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ نیکی وہ کر بھی ثابت قدمی سے رہے ہیں، پابندی سے. ان کی زندگی کا ایک عرصے سے وہ نیکی معمول ہے، حصہ ہے، لازمی ہے، اور ساتھ ساتھ کر بھی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. رمضان شریف نے اخلاص بھی سمجھا دیا اور استقامت کو بھی سمجھا دیا. یوں سمجھیے میں جو آج موضوع چھڑے بیٹھا ہوں کہ رمضان کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں، یہ موضوع آپ بنا لیں. اور ابھی سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کا جائزہ لے لیں. 4 دن سارے گزر رہے ہیں. اگر ابھی سے جائزہ نہ لیا، اگر ابھی سے حساب کتاب برابر نہ کیا
اگر رمضان شریف والی عبادت والی روٹین کو دیگر 11 مہینوں میں شامل نہ رکھا تو صحیح معنوں میں ہم ان برکتوں کو بھی نہیں لے سکتے جو برکتیں ہم نے رمضان شریف میں جمع کی تھیں۔ ایک ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس جمع ہے، اب آپ نے آہستہ آہستہ اس سے برکت لینی ہے، وہ برکت بھی تبھی ملے گی جب وہ روٹین برقرار رہے گی۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کسی شخص کی خوبیوں کی فہرست گنوا رہے ہیں نا کسی کو، یار یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے اچھا ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی اچھی خصلت ہے، اور ایک بندے نے بیچ میں کوئی لقمہ دے ڈالا ہے نا، اضافہ کر دیا ہے، کیا یار ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مستقل مزاج نہیں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مستقل مزاج بندہ یار نہیں ہے، آپ یقین کیجئے اس کی ساری خوبیوں کے اوپر یہ ایک لفظ پانی پھیر کے رکھ دے گا، ایسا ہے یہ کاروبار کیوں نہیں اس کا چل رہا؟ او بھائی ٹائم ہی نہیں دے رہا دکان کو، مستقل مزاج ہی نہیں ہے، کیسے اس کا کاروبار چلے گا؟ جو بندہ مستقل مزاج نہیں ہوتا کیسے اس کی دکانداری چلتی؟ اگلے کو یقین ہو جائے گا کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اس کا کاروبار جو ٹھپ ہوا پڑا ہے، وجہ یہ ہے یہ بندہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ مستقل مزاج نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز جیسے دنیاوی معاملات میں اثر انداز ہے نا، آپ یقین کر لیں بے عین ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری عبادات میں بھی یہ چیز بہت بڑی اثر انداز ہے۔ اس شخص کو نماز نفع نہیں دیتی جس کا موڈ آئے تو پڑھ لے، موڈ نہ ہو تو نہ پڑھے، جناب جوش پہ آئے تو پھر فجر نہیں چھوٹ رہی، نفل بھی نہیں چھوٹ رہے، رمضان شریف میں مغرب کے بعد والے اوابین نہیں چھوٹ رہے تھے، اشراق چاشت نہیں چھوٹ رہے تھے، تراویح نہیں چھوٹ رہے تھے، رمضان شریف جانے کے بعد جناب اللہ رحم کرے خیر سے فرض ادا کر لے، باقی اس کو سنت مؤکدہ کا بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے والی سنتیں، جمعہ کی نماز سے پہلے والی سنتیں، بعد والی سنتیں، چند لوگ رہ گئے ہیں جو پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے آنا ہے عین خطبے کے وقت، ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ خطبہ واجب ہے اور دونوں خطبے بیٹھ کر ادب کے ساتھ سننا لازم ہے۔ ہمیں کم سے کم نماز جمعہ کی تیاری اس حد تک کر لینی چاہیے کہ دونوں عربی والے خطبے جو امام دیتا ہے وہ پہلے سے جا کر سنیں، اس کو بیٹھے ہوں پہلے سے، اس کو پتہ نہیں واجب چھوڑ رہا ہے، ہر جمعے کو چھوڑ رہا ہے، مطلب فرض چھوڑ رہا ہے، سنت مؤکدہ چھوڑ رہا ہے، پڑھنے پہ آیا تو نفل نہ چھوڑے، چھوڑنے پہ آیا تو واجب چھوڑے بیٹھا ہے، نہیں اس کو عبادات نفع دے سکتی۔ عبادات تب نفع دیتی ہیں جب اس میں بھی بندہ مستقل مزاج ہو۔ یہ کو کاروبار، وہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل او کما قال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہو لیکن ہو مستقل مزاجی سے، ہو دائمی، ہو ہمیشگی سے، استقامت اور ثابت قدمی سے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زوجہ کو یعنی ام المومنین کو فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ساتھی فلاں اپنی نیکی کو نہ چھوڑتے، تو انہوں نے ایک اصلاح کی غرض سے ان تک پیغام پہنچا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں اس طرح فرما رہے تھے کہ یہ والی نیکی یہ شخص کیا کرتا تھا لیکن اس نے اس نیکی کو چھوڑ دیا۔ وہ نفلی عبادت ہی تھی۔ نفلی عبادت شروع کریں سوچ سمجھ کر شروع کریں۔ اگر آپ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد فرائض و واجبات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی غیر سنجیدہ آدمی نہیں ہے، کوئی غیر مستقل مزاج آدمی نہیں ہے۔ مستقل مزاج اور سنجیدہ آدمی وہی ہے، جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے لوگ منت مان لیتے، کتنے لوگ ہیں جو میرے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں، جناب منت تو مانی تھی وہ فلاں دربار پر، اب ہم وہاں جا نہیں سکتے، دیگ پکانی ہے، کیا وہاں پکانا لازم ہے یا گھر میں پکا سکتے؟ تو میں ان کو سب سے پہلے یہی عرض کرتا ہوں کہ منت ماننے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کو پورا کرنے پر آپ قادر ہیں۔ جب آپ کا کام ہوگا کیا آپ فوراً یہ والی مشقت برداشت کر لیں گے؟ سوچ سمجھ کر زبان سے منت ماننی چاہیے،
لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں صرف ایک ارادہ کر لیں، زبان سے بھی کچھ نہ کہیں، ارادہ کر لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں حسب توفیق میں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر دوں، میرے سے جتنا ہو سکے گا میں نوافل پڑھ لوں گا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو نیکی کریں اس کو دائمی طریقے سے، ہمیشگی سے کریں۔ رمضان شریف میں ایک جوش ہوتا ہے غریب کی مدد کا، جو سامنے آتا ہے جناب اس کو محروم نہیں رکھنا، اچھی بات ہے، رمضان شریف میں ویسے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان شریف میں اگر آپ نے کوئی تھوڑی بہت خدمت کی ہے تو اب ہمارے ہمسائے بھوکے پیاسے رہیں اور ہمیں پرواہ نہ ہو، یہ کون سا ہے رمضان شریف والا مسلمان؟ نہیں، آپ اس روٹین کو برقرار رکھیں۔ ہاں، جب آپ کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے آپ راہ خدا میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، جب حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں تب آپ تھوڑا کر دیتے ہیں، لیکن وہ کام نیکی کا جو رمضان شریف میں آپ نے شروع کیا تھا اس کو حسب استطاعت جتنی آپ کے اندر گنجائش ہے